بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان تاج. ناظرین، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے اپنے مختلف پروگرامز میں، ہمیں لاسٹ 3 ویک سے ہم گفتگو کر رہے تھے میئر اور ڈیپٹی میئر کے حوالے سے، کیونکہ بلدیاتی نظام جو ہے اس کے جو معاملات ہیں وہ کافی پیچیدہ نظر آ رہے تھے. اور کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا پچھلے میئر کے حوالے سے وسیم اختر صاحب جو ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں تھے، ان کا وہی رونا تھا. پھر جو ہے ہم نے بات اپنے پروگرام میں مختلف موضوع پہ بھی بات کی. ہم نے میئر کے حوالے سے کراچی کے جو مسائل ہیں جو سیوریج کا نظام ہے اس کے حوالے سے کافی گفتگو کی ہم نے. میئر کی فائنلائزیشن کا جو ہے وہ معاملہ جو حل نہیں ہو کے دے رہا تھا، لیکن بہرحال ہو چکا ہے. اور نام جو ہے میئر کے لیے اور ڈیپٹی میئر کے لیے، جیسے ہم نے اپنے پروگرام میں جو ہے سب سے پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس مختلف پارٹیز کے لوگ آ رہے تھے، اور جو ہمیں ذرائع سے پتہ چل رہا تھا کہ مرتضی وہاب اور عبداللہ مراد صاحب کا نام جو ہے میئر اور ڈیپٹی میئر کے لیے دیا گیا، اور وہی بالآخر جو ہے میئر اور ڈیپٹی میئر بن چکے ہیں. آج جو عبداللہ شاہ غازی کی مزار پہ انہوں نے حاضری دی ہے، کراچی کے مختلف علاقوں کا انہوں نے دورہ بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ کراچی کے جو بڑے نالے ہم ان کی بھی کلیننگ کروائیں گے. اور اگر ہم بات کریں جو ایم کیو پاکستان ہے ان کے اوپر، ہم نے دیکھا کس طرح سے جو وزیر اطلاعات ہے شجینا میمن صاحب نے، انہوں نے دھواں دھار پریس کانفرنس کیا، اور انہوں نے تقریر کیا، اور تقریر میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کراچی ہے وہ سندھ اور سندھ ہی رہے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے یہ اسٹریٹ کرائم اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہڑتال اور بوری بند لاشیں جو ہیں وہ یہاں سے ملتی تھی، اب کم از کم وہ تو نہیں ہوتا. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بھی انہوں نے اس پہ جو ہے کافی انہوں نے غصے کا اظہار کیا. اسی حوالے سے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی سے راکیش موتیانی صاحب. کیا کہیں گے سر آپ؟ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. تھینک یو. سب سے پہلے میں پوری سندھ اور اسپیشلی کراچی کے لوگوں کو مبارکباد دوں گا کہ ان کو ایک ایسا میئر ملا ہے جو ان کی نمائندگی صحیح طریقے سے کرے گا، اور جو پہلے انہوں نے ایز اے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لوگوں کی خدمت کی اور اس کو کنٹینیوس کر کے ہی کراچی کے لوگوں کی خدمت کرے گا. بالکل، میں نے اپنے پروگرام میں بالکل اس حوالے سے گفتگو کی تھی، تو کافی لوگوں کی جو ہم نے رائے بھی تھی وہ بھی اب بتائی تھی جو عوام کا کہنا تھا. کیونکہ مرتضی وہاب صاحب کیونکہ ظاہر ماشاء اللہ انرجیٹک ہیں، ینگ ہیں، اور کیونکہ وہ آلریڈی ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں، ان کی خدمات رہی ہیں کراچی کے لیے. لیکن جماعت اسلامی جو اس بات سے مطلب متفق نہیں ہے، وہ جو ہے ان ساری چیزوں کو کہتی ہیں کہ مطلب انہوں نے کیا ہی کیا ہے، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر میئر بھی بن جاتے ہیں تو پھر یہ کون سا نیا تیر مار دیں گے پیپلز پارٹی. مجھے تو ہنسی آ رہی ہے جماعت اسلامی والوں پہ. تو آپ کی والی بات کہ جی اگر میئر بن جائیں گے تو کون سا تیر ماریں گے، پھر جماعت اسلامی اور حافظ نعیم الرحمن صاحب کو اتنی ہائپر ہونے کی کیا ضرورت تھی، اتنی دہشت پھیلانے کی کیا ضرورت تھی، اتنی نفرت اندیز باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی جب میئر بن کے کون سا تیر چلانا ہے. بھائی ہم دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی کے باشعور لوگوں نے ووٹ کیا ہے، وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کراچی کی بن کے آئی ہے. ان کی 155 سیٹیں ہیں کراچی میں، تو میئر تو پاکستان پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے. دوسری طرف آپ جو میں حافظ نعیم الرحمن صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ جا کے پہلے سیاست سیکھیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا جو ویژن ہے، جو ان کی اسٹرگل ہے، ان کو دیکھیں کہ کراچی کے لیے انہوں نے کون سے میگا پروجیکٹ دیے، کراچی کے لوگوں کو انہوں نے کون سی سہولیات دیے. اس کے بدولت کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے، کراچی کی جو سول سوسائٹی ہے، جو کراچی کے جو عام پبلک ہے، انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے نمائندوں کو ووٹ دیا. وہ اس لیے ووٹ دیا کہ انہوں نے خدمت کی. آپ نے دیکھیں، جب سے میں بار بار آپ کے ہی چینل پہ کہتا ہوں کہ جب سے کراچی آزاد ہوا ہے، جب سے کراچی کو بوری بندیں لاشیں نہیں ملی ہیں، جب سے کراچی کو ہڑتالیں نہیں ملی ہیں، جب سے کراچی کو نفرت انگیز سیاست ختم کیے ہوئے ہیں، تب سے کراچی کے لوگ پہچان چکے ہیں کہ ان کی خدمت کرنے والی کون سی جماعت ہے، ان کی آواز کون سی بن رہی ہے. دیکھو کراچی کے اب لوگوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم جو بھی نفرت پھیلائے گا، جو بھی دہشت پھیلائے گا، جو بھی ہمارے نسلوں کا مستقبل داؤ پہ لگائے گا، جو بھی ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو گندی سیاست، گندی دشمنی، گندی اپنے مفادات کے رکھتے ہوئے ان کو لے کے آئے گا، ہم ان کو نہ سپورٹ کریں گے،
نہ उनको वोट करेंगे। हम सिर्फ उन जमायतों को वोट करेंगे जो पब्लिक की आवाज बनेगी, पब्लिक की खिदमत करेगी। वो वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो कराची से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर आप देखें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तक जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब शाना बशाना अपने कदम पे कदम लग के अपने कामयाबी का सफर लेके जा रही हैं और इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर-ए-आज़म की सूरत में पाकिस्तान की खिदमत करेंगे और पाकिस्तान का एक नया इमेज जो पिछली हुकूमत, जो नामनियाद जो हुकूमत थी, जो सिलेक्टेड हुकूमत थी, जिसने पूरे पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया दुनिया से, जो दुनिया में अभी हमारे वजीर खारजा नौजवान जो चेयरमैन है हमारे, उन्होंने पाकिस्तान का जो मुद्दा, पाकिस्तान का जो इमेज आउट ऑफ कंट्री रखा है, उन्होंने पाकिस्तान के को दूसरी कंट्री के साथ, दूसरे ममालिक के साथ जोड़ा है। उन्होंने अपनी ज़हानियत के लिए, अपने विजन के लिए बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो आइडियोलॉजी को उसको आगे रखते हुए दुनिया को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट किया है। पाकिस्तान का अपना मुकदमा उनके सामने रखा है। खारजा उनके भी हवाले से हम जो है प्रोग्राम क्योंकि जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो है कराची और पूरे पाकिस्तान की आवाम को भी शमूलियत की दावत दी है। वो कहते हैं इंसानी हुकूक जो हैं उनके हवाले से जो है उनके जो मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, उनका हल निकालने के लिए उन्होंने कहा है कि लोग आएँ, हमें भी ज्वाइन करें। उन्होंने बाकायदा इंसानी हुकूक के हवाले से एक सेल भी कायम किया है। और ये सेल कब से है, मतलब ये कब इसका आगाज़ हुआ, या अभी रिसेंटली आप लोगों ने जो ये सेल कायम किया है? आप देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद ह्यूमन राइट्स जो कमीशन था उनके हेड थे, चेयरमैन थे और फिर वजीर खारजा बने तो उसको कंटिन्यूशन फरतला बाबर साहब कर रहे हैं। और आप देखें हमारे यहाँ सिंध में भी ह्यूमन राइट्स जो डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पे काम कर रहा है। ह्यूमन राइट्स सिंध का जो विजिलेंस कमेटी है, मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। हम मुख्तलिफ जगहों पे हमारी जो इदारा है, हमारे मिनिस्टर हैं जो ह्यूमन राइट्स के, वो भी काम कर रहे हैं। तो हर जगह पे चेयरमैन बिलावल साहब का ही जो विजन होता है वो हम जो पीपल्स पार्टी के हैं उनको लेके आगे चलते हैं। कहाँ भी वायलेशन होती है ह्यूमन राइट्स की, जैसे किडनैपिंग हो गई, लोगों के जो हुकूक नहीं मिल रहे हैं, सूदखोरी है, जैसे अब आप देखें सारी हमारी जो कमेटी है फैक्ट फाइंडिंग हमारी कमेटी बनी हुई है ह्यूमन राइट्स की, वो थर में भी गई है, जैसे भी जहाँ पे चाइल्ड लेबर हो गया, सारे जो मुख्तलिफ इश्यूज जो किसी भी किस्म का जुल्म ज़्यादती वो उन पे आया है। लेकिन चेयरमैन साहब ने कल भी बोला था कि ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में हर तबके का, हर मज़हब के, चाहे किसी भी मज़हब का हो, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या है, हुकूक की बात की जाती है, आम इंसान की बात की जाती है, इसमें पर्टिकुलर किसी एक सियासी जमात की बात नहीं की जाती है। तो इसलिए हम बिलीव करते हैं ना कि फेडरलिज्म में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्युलर डेमोक्रेसी एंड लिबरलिज्म में यकीन रखती है। हम नफरत की सियासत नहीं फैलाते। आपके पास रिकॉर्ड होगा, मीडिया की जो आंख है वो हर चीज पे उनकी नजर होती है। आपको पता है कोई भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेटमेंट देख लें, उन्होंने कभी भी नफरत की सियासत नहीं की होगी। आज वो लोग बोल रहे हैं कि कराची और सिंध, मैं उनको कहता हूं कि सिंध कराची है, कराची ही सिंध है। अच्छा, और सिंध धरती हमारी माँ है। मैं उनको बोलता हूं कि असली वारिस हम बैठे हुए हैं। अच्छा, कौन? मैं वारिस हूं। मेरे परदादा, दादा, बाबा, मैं और मेरी जनरेशन इधर ही हम रहे हैं, हम सिंध में ही रहे हैं, हमने माइग्रेट नहीं की। हम असल वारिस सिंध के हैं, हम पाकिस्तान के वारिस हैं। हमने सिंध में रहने वाले लोग मोहब्बती हैं। उन्होंने हमारी कल्चर, हमारी सकाफत पे वार किया है। उन्होंने हमारी सकाफत का मजाक उड़ाने की नाकाम कोशिश की है। उन्होंने बोला है कि ये ओताक है। भाई व्हाट अ नॉनसेंस, आपको पता ही नहीं है, सिंध में रहते हो, आप बाहर से आए हो, आपके सिंध के कल्चर का पता ही नहीं है कि ओताक की माना क्या होती है। ओताक हमारे बुजुर्गों की एक कल्चरल जो पिछले 1860 से बन रहा है। पाकिस्तान तो 1947 से बना है।
कराची तो इससे पहले था। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी वो है, मतलब कोटे की अगर हम बात करते हैं तो सिंध का कोटा अलग, कराची कोटे की क्यों नहीं बात की जाती है? नहीं, तो कोटा तो अलग है ही नहीं। कराची कोटा, कोटा तो पूरा सिंध का है। जैसे मैं हूं, मैं माइनॉरिटी का हूं, हमारा 5% कोटा है। जो माइनॉरिटी कराची में रहती हैं या सिंध के दूसरे अजला में रहते हैं, वो तो कोटा तो एक सिंध का होता है। सिंध गवर्नमेंट एक ही होती है। वो रूलिंग कराची में भी करती है, हैदराबाद में करती है, सखर में करती है, मीरपुर में करती है। एक जो कोटा है वो भी कराची के ऊपर, मतलब वही कोटा जो कंटिन्यू किया हुआ, लेकिन कराची की आवाम, उनका मतलब आप देखिए उनके नौजवान को कहाँ नौकरियां मिल रही हैं, वो आज भी डिग्री लिए हाथ में फिर रहे हैं। आप देखें जितनी भी इस वक्त नौकरियां मिली हैं वो मेरिट पे मिली है। चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो, चाहे वो आईबीए टेस्ट हो, टीएमओ की पोस्टें हो, जितने भी आप रिकॉर्ड देख लें, आप वो मेरिट पे है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि भाई आपको मेरिट पे लेके आना है, चाहे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई हमदर्द हो या किसी और जमायत का हो, कोई आम पब्लिक हो, उसको अपनी मेरिट पे अपना हक मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको इसी बात पे ऐड कर लूं, ये जो शिकस्त खोदा नाकाम लोग हैं, ये वही पुराना चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी दुकान चमकाने के लिए। लेकिन मैं उनको कहता हूं कि आपका अब ये चूरन बिकने वाला नहीं है। अब लोग जाग चुके हैं। अब लोगों को पता है कि कराची के 3 नस्लें तबाह हो चुकी हैं इस नफरत की सियासत में। उन नफरत की सियासत में कराची के लोगों को कुछ नहीं मिला है सिवाय बोरी बंद लाशें और हड़तालों के सिवा। अब आप देखें कराची जाग उठा है। कराची का अब नया सफर शुरू हो चुका है। अब कराची के मिल के लोग जो है ना, कराची के जो मसाइल हैं, जो पानी का मसले हैं, क्राइम, स्ट्रीट क्राइम जो है वो मसाइल हैं, उनको मिलके हमें काम करना चाहिए। हमने तो पहले भी हमारी जो लीडरशिप थी, मुत्तावाब साहब ने भी बोला था हाफिज नईम रहमान को, भाई आए मिलके, हमारा मेयर बनता है तो आपका डिप्टी मेयर बने, हम आए कराची की खिदमत करें। लेकिन उन्होंने तो नहीं किया, उल्टा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ब्लेम कर दिया कि भाई आप लोग जो है ना ये धांधली कर रहे हो। भाई ये कैसा मजाक है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जो अलायंस थे, मुस्लिम लीग नून, जेयूआई और पीपल्स पार्टी, उनके अपने 173 थे, उनके अपने आ गए। अगर आपके इत्तेहादी आपको वोट देने नहीं आते तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कसूर नहीं है। जिस तरह से आप देखें लास्ट हुकूमत इमरान खान की जो अलायंस थे एमक्यूएम, उसे अलग हो गई तो उसकी हुकूमत खत्म हो गई। जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान जो है कराची की जमात इस्लामी की जो अमीर है, वो कहते हैं कि मतलब उनको कैसे से फंसाया गया, उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं ताकि वो वोट करने के लिए नहीं आ सके। देखें अब हाफिज नईम रहमान नाकाम हो चुके हैं, उसको शिकस्त आ गई है, तो अब वो ये सियासी बातें नहीं करेंगे तो वो बेचारा और क्या करेगा। अच्छा। हाँ, मैं यही चाहता हूं कि भाई अब नफरत की सियासत को ख़त्म कर दो। अभी लोगों को खिदमत करने के लिए आप निशानदगी करो। आप पीपल्स पार्टी के जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, सिंध हुकूमत है, उनको बताओ भाई ये कराची के मसाइल हैं, इनको हल करें। आप पॉलिसियाँ दें, आप सजेशन दें, हम और आप मिल के लोगों की खिदमत करनी है ना। हमें कुर्सियां या डेजिग्नेशन से लेके एंजॉय तो नहीं करना जी। आप आओ ना, आप अभी चले, आप मेयर तो नहीं बन चुके, ठीक है, अभी आप अपोजिशन लीडर बनो, एक अच्छे अपोजिशन लीडर बन के कराची के लोगों की खिदमत करो। ऐसे नहीं कि रोना धोना फिर आप वही रिपीट किसी सब का, वो जो जमायत थी जो हड़तालें करनी थी आप वही रिपीट करेंगे तो आपको शिकस्त होगी, आप नाकाम होंगे। कराची के लोग आपको तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि वो नफरत फैला रहे हैं, वो सिंध को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध के लोग बशमूल कराची, वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि सिंध या कराची सिंध से अलग हो। सिंध हमारी माँ है और कराची जो है वो हमारे माँ का दुपट्टा है और दुपट्टे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे हमारे लाशों पे गुजरना पड़े।
اس لیے ہم بولتے ہیں کہ بھائی آپ ایسی اسٹیٹمنٹ نہ دو تاکہ ہم جیسے جو وارث ہیں، جو سندھی ہیں، جو کراچی میں رہتے ہیں، جو اپنے اس مٹی کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، اس کو روڈوں پہ سر لے کے نہ آپ نے آنے دیں۔ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ کراچی جو ہے ہماری ماں کی طرح ہے، اور یہ بالکل، اور جو ہے اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو جس طرح سے بھی آپ نے کہا کہ مطلب اللہ نہ کرے کہ وہ ٹائم ہے، میں وہ الفاظ ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گی، اللہ نہ کرے خدا نخواستہ، لیکن سر میں تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گی اپنے پروگرام کے توسط سے کہ پیپلز پارٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے، انسانی حقوق کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہی ہے آپ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ خود بھی جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہے آپ کام آپ کی کارکردگی ہے۔ تو سر یہ میں نے دیکھا ابھی آپ کراچی کے حوالے سے آپ نے بہت باتیں کی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ کراچی کے جو نوجوان ہیں، میں ایک ریکویسٹ ہے میرے پروگرام کی طرف سے، جو دیکھنے والے بھی ہیں، جو آپ کی جماعت کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں بے روزگاری کی وجہ سے جو لوگ ڈپریشن میں آ کے جو ڈرگس ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ مطلب وہ اتنے زیادہ ایڈکشن ان کی بڑھ جاتی ہے کہ مطلب وہ مطلب اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں، گھروں سے باہر بیٹھ کے بھی اب اس چیز کے عادی اتنے وہ ہو چکے ہیں کہ وہ گھر سے باہر بیٹھ کے بھی یہ چیز کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو پلیز اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کریں، ان کو کسی قسم کا کوئی پلیٹ فارم دیں آپ لوگ۔ سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے، ریہیب سینٹرز آپ لوگ گورنمنٹ لیول کے بنائیں اور اچھے بنائیں، تاکہ جو ہے ان کے جو مطلب ان کے جو ذہن ہے وہ وسیع ہونا کہ وہ ایک چیز کو لے کے ڈپریشن میں چلے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ پھر اپنے نمائندے عمران میزان کے پاس بھی جاؤں گی، کیونکہ انہوں نے بھی اس کے حوالے سے کافی ریسرچ کی ہوئی اور وہ اس پہ باقاعدہ پوری گفتگو کریں گے۔ بالکل، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، المیہ ہے کہ ہماری جو نوجوان ہے وہ نشے کی جو لعنت ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، وہ اڈکٹڈ ہو گئے ہیں۔ اس کو یہ کہ ان کو اپنی نوکری ہونی چاہیے، ان کا روزگار ہونا چاہیے۔ ندا، آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک سال سے کنٹینیوس جو یہ نئی حکومت آئی ہے وہ کنٹینیوس اکنامی پہ کام کر رہی ہے، معیشت پہ کام کر رہی ہے۔ پچھلی جو حکومت نے 4 سال میں جو ہمارے پاکستان کے اکانومی کا جو بیڑا غرق کیا، جس نے انہوں نے اتنی مافیاز تھی ان کو نوازا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی اتنا لون نہیں لیا گیا، قرضہ نہیں لیا گیا جتنی اس نے 4 سالوں میں لیا۔ تو یہ حکومت تو کوشش کر رہی ہے اپنی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اکانومی بہت کمزور ہے۔ ہمیں اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ نوکریاں یہ گورنمنٹ دے سکے، یا وہ ابھی تو انہوں نے کوششیں کافی کی ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ آئندہ جو حکومت آئے وہ بھرپور کوشش کریں، اور انشاءاللہ ہمارا فوکس اور ہماری کوشش یہی ہے، پیپلز پارٹی کی کوشش یہی ہے۔ انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو جب وزیر اعظم بنیں گے تو اسی سیٹ پہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بولوں گا کہ یہ نوکریاں ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کریٹ کی ہیں، اور یہی نوکریاں جو ہے سندھ کے نوجوانوں کے لیے اور کراچی سندھ کا جو گادی کراچی نشین کی عوام کی قسط بندی کے حوالے سے اپنے نمائندے عمران میزان سے جانتے ہیں۔ جی عمران۔ جی بالکل ندا، اگر میں آپ جی کو عمران، آپ کو بتاؤں میری تو آواز آ شہر رہی ہے؟ قائد میں جو ہے جی ندا آواز آ رہی ہے؟ جی جی ندا بالکل، میں آپ کو بتاؤں تو شہر قائد میں جو ہے نشے استعمال کرنے والے جو ہیں وہ شہر قائد کی سڑکوں پہ، شہر قائد کے پارکس میں جو ہے انہوں نے ڈیرے جما لیے۔ بہت مشکل ہو گیا ہے ہماری جو نئی نسل ہے جو کہ ان ایجوکیشن کے لیے وہ جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں کالج اسکول کے لیے، تو وہ جگہ جگہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہجوم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نشے کا استعمال کر رہے ہیں، جس سے منشیات کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں ہماری یوتھ کے اوپر جو ہے برا اثر پڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہماری مائیں بہن جو گزرتی ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اتنی شہر قائد میں کہتا ہوں 70% جو ہے کراچی کی سڑکوں پہ جو ہے کھلے عام یہ لوگ نشہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب اگر میں بتاؤں ندا، تو ہم اگر ان کے خلاف ہم پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں، پولیس آتی ہے ان کو اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد جو ہے ای ڈی سینٹر میں ان کے حوالے کیا جاتا ہے، لیکن ندا جب پولیس وہاں سے جاتی ہے پھر یہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، نکل کے پھر وہاں پہ ڈیرے جما لیتے ہیں، جس سے جو ہے ان کی وجہ سے چوریاں میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ ندا بائک جو ہے بہت چوریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھروں کے باہر جو گاڑی کی بیٹریاں ہیں، گاڑیوں کے پارٹس ہیں، وہ بھی بہت چوری ہو رہے ہیں۔ تو راکیش کمار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ہیومن رائٹ سے بھی تعلق ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کے نمائندگی بھی کرتے ہیں، تو ان سے میری یہی ایک ریکویسٹ بھی ہے ندا کہ آپ کوئی ان کے لیے ایسا پلیٹ فارم جو رکھیں جو ان کو وہاں پہ جو ہے ان کے منشیات کی جو ہے عادی لگے ہوئے ان کو ان کی تربیت ہو، ان کو ٹریننگ کی جائے تاکہ یہ منشیات جیسی
لعنت سے جو ہے وہ نکل سکے اور ہماری جو یوتھ جو ہے وہ ان کے اوپر غلط اثرات آ رہے ہیں، جو ایجوکیشن سے ہم لوگ بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ جو لت ہے ندا، یہ لت اتنی بری ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی ہمارے یوتھ کو لگ گئی تو اس کو نکالنے کے لیے جو ہے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، وہ اپنا گھر بار سب بیچ دیتے ہیں، اتنی لت لگ گئی. جی ندا. جی بہت شکریہ عمران. راکیش صاحب. بالکل ان کا اچھی سجیشن تھی کہ جو ڈرگس ہیں، دیکھیں یہاں پہ ریہیبلیشن اور ڈرگ جو جن کو روکا جائے وہ تو سینٹر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، لیکن وہ پرائیویٹ اور ان کی بہت زیادہ فیسز ہیں جو مطلب مڈل کلاس لوگ ہیں یا ہم اس سے لوور مڈل کلاس پر چلے جاتے ہیں سر، وہ یہ ساری چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے. مطلب ایک سیشن ان کا 8-8 10-10 ہزار کا، اور کئی مہینے وہاں پہ وہ اس کو 3-3 4-4 مہینے اپنے پاس ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. تو سر یہ مطلب نہیں کر سکتا ایک مڈل اور لوور مڈل نہیں افورڈ کر سکتا. یہ گورنمنٹ لیول کے بننے چاہیے، میڈیکیشن ہر چیز پراپر ان کو وہاں پہ ملنی چاہیے. نہیں میں تو دیکھو سینٹرز موجود ہیں، ان کا وہاں پہ علاج بھی فری آف کاسٹ ہوگا، ہو رہا ہے، صحیح ہے. بات وہ الگ سر کہاں کراچی میں آپ کوٹ کرتے ہیں تاکہ پھر کراچی میں آپ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ مختلف جگہوں پہ جو سینٹرز ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. میرے پاس ابھی یہاں پہ فگرز نہیں ہیں جو آپ کو میں بتا دوں، لیکن اس سے ہٹ کے جو بات جو لمحہ فکریہ کی ہے، جہاں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے کہ بھائی وہ جو ڈرگ مافیاز ہیں ہمیں ان کو روکنا ہے، ہمیں ان کو اریسٹ کرنا ہے. ہمیں ایسے نہیں ہے کہ ہم وہ جو لعنت ہے اس کو چھوٹ دے دیں اور ہم ریہیبلیشن جو سینٹرز ہیں وہ بناتے جائیں. یہ نہیں، ہمیں ایمرجنسی کی بنیاد پہ یہ جو ڈرگ سینٹرز ہیں، جو ڈرگس مافیا ہیں، جو ہمارے نوجوانوں اور ہمارے جو نسلیں ہیں ان کو تباہ کر رہی ہیں، ہمیں ان کی طرف دیکھنا ہوگا، ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا. ان کے جو مطلب روٹ تک ہمیں جا کے ان کی جو یہ دکانداری ہے اس کو ختم کریں گے، تب جا کے ہمارے جب نوجوانوں کو نشہ نہیں ملے گا تو وہ نشہ نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ آپ دوسری طرف لیکن سر اس کے پیچھے کون مافیا ہے، کون ان کو یہاں پہ سپلائی کر رہا ہے، سر یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ مطلب آئی جی صاحب جو انہوں نے کافی اسٹرکٹلی مطلب وہ گٹکا ماوا کے اوپر انہوں نے جو ہے کافی اسٹرکٹلی ایکشنز لیا، تو مطلب ان چیزوں کے اوپر تو ان کا واقعی بہت زیادہ غور ہوگا کہ اور اس کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی اس چیز کی کوئی روک تھام نہیں ہے. ہماری جو نسل ہے وہ اس چیز کے مطلب پیچھے اس قدر شدت سے اپنی زندگی خراب کر رہی ہے، مطلب ان کو کوئی اسکوپ کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی ہے نا. مطلب کیونکہ ظاہر آگے بڑھنے کی کوئی زندگی میں ان کو جینے کی کوئی جو ہے آگے کی کوئی لائن نظر نہیں آ رہی ہے. ڈگریز ان کے ہاتھ میں گھر میں رکھی ہوئی ہیں، زنگ مطلب خراب ہو رہی ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی ان کو اسکوپ نہیں مل پا رہا ہے. ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد ایک اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں.